السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی 2 دن کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو تیسرے دن پھر احتجاجی تحریک کی تیاری بھی کر رہی ہوتی ہے، اعلانات بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی خبریں چلی تھیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی خواہش مند ہے۔ عمران خان، علی ظفر نے کہا تھا، خود علیمہ خان نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اور عمران خان سے کیا چاہتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں عمران خان سے وہ عمران خان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات تو کریں نا آپ ہمارے ساتھ۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے منہ نہیں لگایا پی ٹی آئی کو، مذاکرات کا پہ کوئی جواب، کوئی ریسپانس نہیں ملا۔ علی ظفر مل کے آئے بیرسٹر عمران خان کے ساتھ جیل میں، تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی عمران خان نے تمام جو لوگ ہیں پارٹی کے عہدیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو منع کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں کرنے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات چاہتی ہے تو وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ کرے۔ یہ عمران خان کے حوالے سے۔ پھر 2 دن کے بعد خبر آئی کہ جی خیبر پختونخوا سے احتجاجی تحریک کا سلسلہ پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور صوابی کے جو پہاڑی علاقہ ہے اسلام آباد کا کے قریب، صوابی اور اسلام آباد کے درمیان، اس پہاڑیوں میں ٹینٹ ولیجز قائم کیے جائیں گے۔ اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی ملک بھر سے لوگوں کو نہ نکالا جائے، صرف خیبر پختونخوا کے لوگ نکلیں، کیونکہ گرمی ہے اور گرمی کی شدت میں لوگوں کو آنا جو ہے اسلام آباد کی طرف یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور اسلام آباد میں پھر درگت جو بنی ہے پی ٹی آئی کی ماضی میں، پچھلے سال اکتوبر نومبر میں، تو اس کے بعد تو پی ٹی آئی اسلام آباد کا آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور اسپیشلی محسن نقوی کے دور میں، رانا ثناء اللہ نے بھی ان کی صحیح درگت بنائی تھی، لیکن محسن نقوی نے اور تڑکا زیادہ لگا دیا، سونے پہ سہاگا کر دیا۔ تو اس کے بعد اب علی امین گنڈا پور یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما اسلام آباد کے لیے تو تیار نہیں ہے، لیکن ہاں اسلام آباد کے ارد گرد آ کر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، پہاڑیوں میں ٹینٹ ولیج قائم کر کے۔ اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جی ملک بھر سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے لوگوں کو نہ نکالا جائے، گرمی کی شدت زیادہ ہے، اسی لیے صرف قریبی علاقہ جو ہے خیبر پختونخوا، وہاں سے لوگ نکالے جائیں۔ یہ پی ٹی آئی نے 2 دن 4 دن پہلے تک فیصلہ تھا۔ اب یہ کل مل کے آئے ہیں علی ظفر صاحب عمران خان کے ساتھ، اور انہوں نے آ کر میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جی اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ کیوں اعلان کیا ہے پتہ ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت گھاس نہیں ڈال رہی، مذاکرات نہیں کر رہی۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوائی فائرنگ ہے۔ کوئی عمران خان کی رہائی کا عید سے پہلے کوئی امکان نہیں ہے، لیکن بلکہ اس 2025 میں تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ بھائی ایسے تو عمران خان رہا نہیں ہوں گے نا، سزا یافتہ قیدی ہیں بھائی، 14 سال کی سزا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ اس کی جو سزا معطل ہونے کی جو اپیل انہوں نے کی ہے، 5 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتنی بڑی سزا ایک سماعت میں معاف ہو جائے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک عدالتی پروسیس بھی ہوتا ہے، سماعتیں ہوتی ہیں، پراسیکیوٹر کو سنا جاتا ہے، نوٹسز جاری ہوتے ہیں۔ ابھی تو نوٹسز ہی جاری نہیں ہوئے، نہ نیب کو، نہ پراسیکیوٹر کو، نہ کسی اور کو۔ تو جب نوٹسز جاری نہیں ہوئے، ایک سماعت نہیں ہوئی، پہلی سماعت 5 جون کو ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بس عید سے پہلے، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے، لیکن نیب اور حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پروسیس ہی شروع نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا یافتہ قیدیوں کی 279 کو کیا کہتے ہیں، 89 کہتے ہیں، ہم تو 279 کہتے ہیں، تو 279 یعنی 280 تقریباً درخواستیں آلریڈی موجود ہیں۔ سزا یافتہ قیدیوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں
अपीलें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और जो जुडिशल जो पॉलिसी है उसके तहत जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का ये फैसला है कि पहले जो दरखास्तें ऑलरेडी मौजूद हैं, जो पहले आओ पहले पाओ वाला, कि भाई पहले जो दरखास्त आएगी पहले उस पर फैसला होगा, जो बाद में दूसरे नंबर पे आएगी फिर उस पर फैसला होगा, फिर तीसरे नंबर पर आएगी तो उस पर फैसला होगा। इमरान खान की दरखास्त गई है 280 नंबर पे अपील, तो भाई 280 से पहले 279 तक फैसला होना है, उसके बाद इमरान खान की दरखास्त लगनी है। ऐसा नहीं है कि भाई 279 को छोड़ के जो है 280 नंबर पे आ जाएं, इस तरह तो नहीं होता ना। बैंक में जाते हैं, टोकन कटवाते हैं, आप 280 नंबर पे हैं तो या 270 पे हैं तो पहले 269 वाला फारिग होगा तो फिर आपका नंबर आएगा ना, या 269 वालों को अब फर्ज करें चल रहा है 200 नंबर, तो 200 के बाद ये 69 भी आएंगे तो फिर आपकी बारी आएगी ना, या 200 के बाद 280 वाला चला जाएगा और ये 69 270 वाला चला जाएगा और ये 69 बाद में जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस अभी इमरान खान की रिहाई का शुरू ही नहीं हुआ। तो मैं तहरीक की बात कर रहा था कि इमरान खान ने तहरीक का ऐलान किया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र फरमाते हैं और वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने कहा है कि मैं खुद लीड करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान को अब अपने पार्टी के लीडरों पर एतमाद भी नहीं रहा। 2-4 दिन पहले ही इमरान खान ये कह चुके हैं, जो खबरें आई सामने, कि विकेट के दोनों तरफ जो लोग खेल रहे हैं पार्टी में, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भी बदनीयती जाहिर कर रही है कि एतमाद नहीं है अपनी पार्टी के ओहदेदारों पर, कि वो समझ रहे हैं कि कुछ लोग मुनाफकत कर रही हैं और दोहरा मयार अपनाया हुआ है, मेरे साथ मुखलिस नहीं है, सिंसियर नहीं है। यही है ना कि दो विकेट के दोनों तरफ खेलने का मतलब क्या होता है कि भाई आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पेंगे बढ़ा रहे हो और मेरे साथ भी, तो आप मेरे साथ सिंसियर नहीं है, सच्चे नहीं हैं। इसलिए इमरान खान ने अब ये फैसला किया है कि मैं खुद लीड करूंगा जेल में बैठकर और हिदायत भी खुद जारी करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने जिम्मेदारी सौंपी है कि आप जो है शेड्यूल तैयार करके दें, प्लान तैयार करके दें मुझे इसका एहतजाजी तहरीक का। तो मैं प्लान तैयार कर रहा हूँ। अगली जो मुलाकात होगी उसमें इमरान खान के सामने ये प्लान जाकर रखूँगा और फिर वो जिम्मेदारियां भी खुद ही तकसीम करेंगे कि किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। सवाल ये पैदा होता है मेरा, 1000 मरतबा आप तहरीक के ऐलानात करें, पहले भी ऐलानात कर चुके हैं, आपकी तहरीकें हुकूमत ने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं, दुनिया ने भी देखी है। ये ठुस तहरीकें होती हैं PTI की, 2-4-5 हज़ार लोग आते हैं, वो सिर्फ इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंतशार के लिए 1000 बंदा ही काफ़ी होता है, जलाओ घेराव के लिए, तोड़ फोड़ के लिए, इंतशार के लिए 1000 बंदा बहुत होता है। तो इनके 3-4 हज़ार बंदे आ जाते हैं, इंतशार फैलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, हंगामा आराई करते हैं, तो इनका शो बन जाता है। बाकी पब्लिक नहीं होती, आम आदमी नहीं होते, फैन फॉलोअर जो है इमरान खान के, या जो सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके अली अमीन गंडा पर 2-4 हज़ार लोगों को देकर जो तसर आम है कि उनको पकड़ के लाते हैं, तो ये वो इतने तो बंदा कोई भी कर सकता है भाई। इतने बंदे इकट्ठे करना आम लीडर भी कर सकता है, बड़ा लीडर तो दूर की बात है। आम जो लीडर होता है जिसका बहुत बड़ा नाम ना हो, वो भी 2-4 हज़ार बंदे इकट्ठे कर सकता है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई तरीका है नहीं। एक्चुअली बंदे निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है PTI में, और ना ही खर्चा करने के लिए कोई तैयार है। भाई सिर्फ बंदे निकालना भी नहीं होता ना कि चलो 1000 बंदे कोई निकाल ले, एक बंदा, सारे MPs 1000 बंदे भी ले आए, लेकिन खर्चा कौन करेगा उन 1-1000 बंदों पे? तो PTI में कोई खर्चा करने के लिए तैयार भी नहीं है, कोई बंदा निकालने के लिए भी तैयार नहीं है। PTI ने इसलिए सरतोड़ कोशिश की मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने के लिए,
مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر مشترکہ احتجاجی تحریک چلانے کے لیے مذاکرات بھی کیے، کئی ادوار ہوئے ملاقاتوں کے، مذاکرات کے، لیکن مولانا فضل الرحمان سمجھ گئے کہ یہ میرے کو کندھے پہ بندوق رکھ کر چلانا چاہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ویسے بھی سولو فلائٹ ہی کرے گی۔ اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا کیا دھوکے کیے ہیں، اس مذاکرات کے دوران کس کس طرح کے دھوکے کیے ہیں۔ تو مولانا کا اعتماد بالکل بھی نہیں ہے، جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں پی ٹی آئی اور مولانا کی سیاست کو، تو مولانا پی ٹی آئی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کیوں کر احتجاجی تحریک چلائیں گے بھائی؟ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے، عمران خان کو یہ موقع فراہم کرنے کے لیے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں ڈال سکے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر سکے۔ اب تو اسٹیبلشمنٹ آزاد ہو گئی ہے، پاک بھارت جو جنگ لگی نا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا مورال بہت اپ ہو گیا ہے۔ اب عمران خان جو بھی کریں گے نا، نہ پبلک سنے گی نہ عالمی دنیا سنے گی۔ عمران خان کی بات، پی ٹی آئی والوں کی بات پہلے سنتے تھے لوگ، لیکن اب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے پی ٹی آئی لاکھ مرتبہ کوشش کرے احتجاجی تحریک کی، لیکن یہ بھی ایک حربہ ہی ہے میری نظر میں، اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنے کا، دباؤ میں ڈالنے کا، بلیک میل کرنے کا کہ وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گھاس نہیں ڈال رہی، اور جس طرح میں نے بتایا کہ عمران خان کی رہائی کا بھی کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی دعویٰ جو کر رہی ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے، یا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا امکان نہیں ہے، وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔